یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میں عمران خان کو میاں نواز شریف سے ڈسٹنگوش کرتا ہوں. وہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میاں صاحب کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈاؤن ہوا, وہ علاج کی غرض سے لندن گئے, 3 سال سے اوپر کا عرصہ گزارنے کے باوجود پاکستان ابھی تک واپس نہیں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. چینل میں خوش آمدید. ناظرین, بیرسٹر احتشام پاکستانی صحافت میں ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے عمران خان کی سپورٹ میں باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. آپ ان کا یہ ایک ویڈیو کلپ سنیں. میں تھوڑی سی آخر میں آپ سے بات کروں گا. یہاں پر آپ ویڈیو کو بھی لائک کر لیں, سبسکرائب کر لیں. تو چلے ویڈیو دیکھتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میں عمران خان کو میاں نواز شریف سے ڈسٹنگوش کرتا ہوں. وہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میاں صاحب کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈاؤن ہوا, وہ علاج کی غرض سے لندن گئے, 3 سال سے اوپر کا عرصہ گزارنے کے باوجود پاکستان ابھی تک واپس نہیں آئے. لیکن عمران خان کو گولیاں لگیں. پہلے انسیڈنٹ میں ذاتی طور پر عمران خان کو گولیاں لگیں. وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور 23ویں روز وہ راولپنڈی کے جلسے میں انہوں نے پبلک اپیرنس کی اور ابھی بھی عوام سے رابطہ بحال ہے. مطلب کہ میاں صاحب کے سٹینڈرڈ سے دیکھا جائے تو گولیوں والے انسیڈنٹ کے بعد پلیٹلیٹ کاؤنٹ نیچے جانا ایک بات ہے, گولیاں لگنا بہت بڑی بات ہے. تو میاں صاحب کے سٹینڈرڈ سے دیکھا جائے تو عمران خان باہر چلے جاتے, ان کے بچے بھی باہر ہیں, وہاں پہ چلے جاتے تو مطلب کہ میاں صاحب کے سٹینڈرڈ سے تو وہ جسٹیفائڈ تھا. لیکن وہ نہیں گئے, وہ یہیں پہ بیٹھے. یہ چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں. لیڈرشپ جو ہے اس کا جتنا رابطہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے ساتھ ہے اور مشکل وقت میں اگر وہ ریزیلینس کو, ریزسٹنس کو فرسٹ ہینڈ خود ایکسپیرینس کرتی ہے, اس کے بعد اپنے کارکن سے قربانی مانگتی ہے, تو اس سے لیڈرشپ کی سنسیئرٹی کا پتہ لگتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کا جو سنسیئرٹی لیول ہے لوگوں کے ساتھ, اس کے اوپر بہت زیادہ کوشچن مارکس. آج جو عمران خان کا کیریکٹر میں نے دیکھا ہے, گولیاں کھانے کے بعد وہ بندہ جس طرح سے آیا سامنے, اور وہ جو میں نے 10 سیکنڈ کی فوٹیج دیکھی ہے جس میں انہیں کنٹینر سے نکال کے گاڑی میں منتقل کیا جا رہا ہے اور ٹانگوں میں گولیاں لگی ہوئی ہیں اور تکلیف میں, اور لوگ اس کو پکڑ کر کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے دوسرے لوگوں کے, وہ نکال کر لے کر آ رہے ہیں اور وہ تکلیف میں. میں نے وہ فوٹیج بھی دیکھی ہے جس میں عمران خان کے چہرے پہ تکلیف نظر آ رہی ہے, گولیاں لگی ہیں, خون نکلا ہے, ظاہری بات ہے. لیکن جیسے ہی وہ کنٹینر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے ورکرز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں اور وہ ہاتھ ہلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ مکے کا نشان بناتے ہیں. That just won my heart. ایسا ہونا چاہیے لیڈر. یہ ہوتا ہے لیڈر. ڈاکٹرز ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل سرجریز ہونی ہے اور وہ بندہ کہہ رہا ہے میں صبح 11:30 بجے دوبارہ کنٹینر پر ہوں گا اور یہ کنٹینر لانگ مارچ چلے گا اور اپنی منزل تک پہنچے گا. تو کیوں نہ لوگ بلیو کریں کہ یہ عمران خان جب کہتا ہے کہ میں پاکستان کو مسائل میں سے نکالوں گا, یہ نکالے گا. کیوں نہ لوگ بلیو کریں کہ عمران خان جب کہتا ہے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا تو یہ بنا لے گا. آپ ڈٹرمنیشن تو دیکھیں, آپ ول تو دیکھیں. پی ڈی ایم کی 12-13 جماعتیں جتنی بھی اس وقت ہیں ان کی لیڈرشپ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی میں مجھے ایسی ڈٹرمنیشن دکھا دیں. ناظرین, آپ نے ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا. بیرسٹر احتشام صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دور حکومت کے دوران اگر کوئی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ بہت بڑی قربانی دے رہا ہے, بہت بڑا کام کر رہا ہے. کیونکہ یہ دور جو اتنا کٹھن اور انتہائی مشکل وقت ہے جس میں صحافت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, صحافیوں کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو پریشان کیا جا رہا ہے, اور اس دور حکومت میں ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو اس وقت اس سخت ٹائم میں اگر کوئی عمران خان کا ساتھ دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی عمران خان کو اس وقت میں سپورٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی اس بندے کا کوئی نہ کوئی تو اصول ہوگا, یا اس کو سب نظر آ رہا ہوگا, اچھے برے میں فرق نظر آ رہا ہوگا, اس کو امر بالمعروف کا مطلب پتہ ہوگا. کیونکہ عمران خان کو اگر سپورٹ ہی کرنا ہوتا تو صحافیوں کے لیے بڑا اچھا وقت تھا اور وہ وقت گزر چکا. اس آسان وقت میں انہیں سپورٹ کرنا جو تھا وہ اور بات تھی, اور اب اس مشکل وقت میں جو بھی سپورٹ کرے گا اس کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہیں. بہرحال آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جاتے جاتے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. میں کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.